آپ فقر سے غنا کی طرف حضور جان رحمت علیہ السلام کے مبارک حیات میں ہی لوٹ چکے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو غنی کر دیا تھا۔ بعد میں عہدے بعد میں ملے ہیں، وہ غنی کیسے کیا تھا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں بھی کسی سے سوال نہیں کرتے، تو جان رحمت علیہ السلام نے چند کھجوروں پر دم کیا اور ان کو جو ہے وہ تھیلے میں ڈال دی کہ اے ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے اس سے نکال کے کھا لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، 4 سال جو خادم رہے انہیں پتا تھا کہ یہ کسی سے مانگیں گے نہیں، تو میں اپنی زندگی میں ان کو عطا کر کے جاؤں۔ تو کہتے ہیں جب بھی بھوک لگی میں ان کھجوروں سے نکالتا تھا، کھا لیتا تھا۔ وہ کھجوریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت تک کھاتے رہے۔ اللہ، یعنی سرکار علیہ السلام کا آخری دور، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک آخری دور آپ تک کھاتے رہے۔ جب وہ شہادت ہوئی تو اس وقت وہ تھیلا گم ہو گیا تھا، کہتے ہیں تب تک میں وہ تھیلے سے کھاتا رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو غنی کر دیا تھا، بعد میں عہدے تو پھر بعد میں ملے۔ لیکن یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مال ہو تو فیاضی کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ فقر میں بھی فیاضی کرتے تھے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کیسے؟ حضور فخر عالم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ صفا کو اپنے آستانے پر بلایا اور تھال میں کھجوریں تھیں، سب کو 2 دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک کھا لی اور ایک جیب میں ڈال لی۔ کہا ابو ہریرہ دوسری کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہتے وہ دوسری امی کے لیے جا رہا ہوں، ماں سے اتنا پیار تھا، کہہ رہے دوسری ماں کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم یہ بھی کھا لو، میں تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیتا ہوں۔ یعنی ماں کی محبت، اور اس کا مطلب ماں کی دعا بھی ساتھ ساتھ شامل تھی۔ ماں کی محبت تو حضرت ابو ہریرہ پر ایسی غالب تھی کہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری ماں کلمہ نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا تو کریں کہ ماں کلمہ پڑھ دے۔ حضور فخر عالم نے جب ہاتھ اٹھایا کہ ابو ہریرہ کی ماں کو دین اسلام کی دولت دے دی جائے تو کہہ رہے میں دوڑ کر گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ گیا تو ماں غسل فرما رہی تھی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ کے جو ہے، اور پھر ماں سے اتنا عشق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ماں زندہ رہی حج کرنے نہیں گئے۔ کہہ رہے میری ماں جب تک زندہ ہے تو اس وقت تک آپ حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فخر میں بھی فیاضی کرتے تھے، اور پھر جب مال آیا تو پھر تو آپ نے اتنا لٹایا کہ گورنر ہونے کے باوجود، مدینے میں نائب بھی رہے، گورنر بھی رہے، اس کے باوجود آپ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے تھے، اور خوش مزاج ایسے تھے کہ راستے میں کوئی بندہ ملتا تو کہتے میاں اپنے امیر کے لیے راستہ تو دے دو، اپنے امیر کے لیے راستہ دو۔ یہ سیکورٹی تھوڑی تھی جو آج ہم عیاشی کر رہے ہیں۔ کیا اچھی بات۔ اچھا ذرا بتائیے مرویات کے بارے میں۔ اب آپ کی مرویات کو مقبولیت کیوں حاصل ہے؟ یہ خوبصورت نقطہ ہے جو ہمارے ناظرین کو سننا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آپ گئے اور کہا میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کرو۔ دیکھیں یہ بات ساتھ کہتے تھے، میرے لیے دعا کرو، میری ماں کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دے، اور مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ بات آ گئی۔ اب وہ حضرت ابو ہریرہ کے کلام کو اسی لیے یہ مشہوری ملی، یعنی دنیا میں 24 گھنٹے جو آپ کا نام دعائے رسول کا صدقہ ہے۔ اب محدثین سب سے پاکیزہ شخص تو وہی ہوتا ہے نا جو حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، وضو کر کے خوشبو لگا کے وہ محبت سے نام لے رہا ہے، تو وہ دعا قبول ہوئی اور سبھی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کی روایتوں میں ایک خوبصورت روایت یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی کو حضور جان رحمت کے گود میں بیٹھے دیکھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ حضرت امام حسن مجتبی کے چہرے کے ساتھ تھا، اور کہہ رہے تھے اے اللہ حسن سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبی سے کیا کہتے ہیں، اے امام پاک یہ اپنے پیٹ سے ذرا اپنے شکم سے کپڑا تو ہٹا اور وہ جگہ تو دکھا جہاں حضور بوسہ دیا کرتے تھے، میں بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی غزوہ ہند کی روایت بھی جو مشہور روایت ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے آپ کہتے ہیں حضور فخر عالم علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہند میں غزوہ ہو تو اس میں شریک ہونا، تو کہتے میری خواہش ہے کہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ ہندوستان میں جب غزوہ ہو تو اس میں شرکت کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے 800 افراد ہیں، جن میں 112 جید صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے آپ سے روایتیں لی اور آگے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے احکام حضور علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بیان کیے وہ 3000 حدیثیں ہیں۔ امام ابن اسحاق کہتے ہیں ان میں 1500 صرف حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔